پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے ایک قیدی ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے، بڑے محبت والے، بڑے دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ ثمامہ جب قید ہو کے مدینہ کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا، مفہوم ہے کہ ثمامہ آپ جو ہیں مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں، تو کیا یعنی کہ چاہتے ہیں یا کیا امید رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا چاہوں گا یا کیا امید رکھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قید کر دیا، غصے سے کہا، گستاخانہ لہجے میں، مجھے قید کر دیا، مجھے قتل کر دو گے اور پھر میرا آپ سے بدلہ لیا جائے گا، تو اور میرے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مسکرا کے کہ ثمامہ اس مدینے کی بستی کو دیکھو۔ انہوں نے کہا میں نے محلات دیکھے، بہت بڑی سلطنت دیکھی، اس بستی کو دیکھ کے میں کیا کروں گا؟ پھر وہ گستاخانہ لہجے میں بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مسکراہٹ سے جاتے ہوئے پھر فرمایا کہ ثمامہ تم میری طرف تو دیکھو۔ تو انہوں نے پھر گستاخانہ نعوذ باللہ لہجے میں بولا کہ میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا، جاؤ یہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ان سے سوال دہرائے اور پھر اپنی طرف دیکھنے کے لیے کہا، تو پھر اس نے کہا کہ میں نہیں دیکھتا۔ ایسے الفاظ کہے جن کو بیان نہیں کر سکتے ہم، گستاخانہ الفاظ جن کو ہم ایک مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم ان کو بیان نہیں کرتے، تو انہوں نے ایسے الفاظ کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور پھر اسے ایسے ہی کہا کہتے ہیں، تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اگلے دن تیسرے دن پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ ثمامہ میری طرف دیکھو۔ انہوں نے پھر اسی طرح انکار کیا اور گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب گستاخی کی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے نکالنے کی کوشش کی اور کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں اس کی ابھی سر تن سے جدا کر دوں کہ یہ جو گستاخی کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی صحابہ کے لیے جو ہے وہ آخری لفظ ہوتا تھا، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گستاخی کو برداشت کر کے رک گئے۔ تو پھر اس کے بعد تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، انہوں نے ایسے انکار کیا گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے مدینے سے باہر چھوڑ آؤ عزت و اکرام کے ساتھ۔ ایک اچھا یعنی کہ خوبرو نوجوان تھا، طاقتور تھا، اچھا سپہ سالار تھا، جرنیل تھا، تو اس کو جا کے چھوڑ آؤ۔ تو وہ اس کو لے کے ساتھ وہی صحابہ جو اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اس کو جو ہے وہ چھوڑنے چلے گئے۔ جب وہ مدینے سے باہر اس سے چھوڑنے لگے تو اب اس کے قدم آگے جا رہے تھے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ واپس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچ رہا تھا۔ انہوں نے کافی کوشش کی آگے چلنے کی لیکن نہ جا سکا، واپس آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرماتا ہے کہ آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا لیکن اپنا غلام بنا کے کیا ہے، تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے غلام بنا کے آزاد کیا ہے، میں یہاں سے اب نہیں جا سکتا۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے چہرے کو دیکھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ اخلاق تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کوئی جو قیدی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید کے اندر ہے اور سارے صحابہ یا تلواریں لے کے پاس موجود ہیں، اور پھر بھی اس قیدی کی باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے برداشت کی اور اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ باقی کو بھی منع کیا کہ اسے کچھ نہ کہے، اور پھر اسے اس پہ اتنی شفقت کی کہ اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ پھر کیسے نہ غلام بنتا، وہ کیسے نہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور وہ رحمت العالمین جس کے چہرے کو دیکھ کے ہی ان کو اپنا سب کچھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان کو نچھاور کر دیتے تھے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جس سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سبق ہمیں ملتا ہے۔